السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹور۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو اسٹور کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ویران وادی کی پراسرار کہانی۔ وہ ایک بہت ہی کالی طوفانی سرد رات تھی۔ ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ کبھی کبھی کتے کے بھونکنے سے فضا کا سکون ٹوٹ جاتا، ایسے میں خوف کی ایک لہر ریڑھ کی ہڈی کو درد کر جاتی۔ چاند بھی اپنی چاندنی بکھیر کر بادلوں میں چھپ جاتا، جیسے وہ بھی فضاؤں سے چھیڑ خانی کر رہا ہو۔ درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے بلائیں اپنے بازو پھیلائے کھڑی ہوں۔ آج بھی میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی میز پر بکھرے کاغذات کو سمیٹ کر اٹھنے ہی والی تھی کہ مجھے وہی آواز سنائی دی۔ روز کی طرح آج بھی اس آواز میں وہی درد، وہی تڑپ تھی۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے نیچے دیکھا تو مجھے وہی عورت نظر آئی۔ کالے لباس میں وہ رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ روز کی طرح بکھرے بال، شانے سے ڈھکا ہوا آنچل ہوا کی دوش پر لہرا رہا تھا۔ ننگے پاؤں۔ اس عورت کو تو جیسے نہ تو موسم کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی رات کے اندھیرے کا خوف۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 11 بجا رہی تھی۔ سردی کے موسم میں رات کے اس وقت تو کوئی پاگل ہی گھر سے نکلتا ہوگا۔ میرا نام DSP تمنا ہے۔ جب سے میرا ٹرانسفر اس علاقے میں ہوا تھا، تب سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب وہ عورت میں نے رات کی اس پہر نہ دیکھی ہو۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ شاید اس کا کوئی عزیز گزر گیا ہو تو یہ روتی ہوئی جا رہی ہے کہ وہ عورت میں نے دن کے وقت کبھی نہیں دیکھی۔ اس علاقے میں آئے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا، لیکن رات کے علاوہ میں نے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا۔ صبح میں نے پھر سے اس کے بارے میں معلوم کرنے کا سوچا اور آ کر اپنے بستر پر سو گئی۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ ٹائم دیکھا تو 9 ہونے والے تھے۔ میں نے ملازم کو ناشتہ لگانے کے لیے کہا اور خود جلدی سے تیار ہونے لگی۔ ناشتہ کر کے جلدی سے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ سلام میڈم، چپڑاسی نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ کرمو، جاؤ اور انسپکٹر ہارون کو بھیجو۔ جی میڈم۔ کرمو کے جانے کے بعد میں فائل پر جھک گئی۔ اتنے میں انسپکٹر ہارون آ گئے۔ جی میڈم، آپ نے مجھے بلایا؟ آئیے بیٹھیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس عورت کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میم، ہم نے اس کے بارے میں پتہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ راتوں کو ہی نظر آتی ہے اور رات کے اندھیرے میں ہی گم ہو جاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کوئی چڑیل ہے یا بدرو ہے جو صرف راتوں کو نظر آتی ہے۔ نہیں ہارون، مجھے نہیں لگتا ہے۔ اگر وہ کوئی چڑیل یا بدرو ہے تو اب تک اس گاؤں میں کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ستائی ہوئی عورت ہو۔ آپ گاؤں کے لوگوں سے پتہ لگانے کی کوشش کریں، باقی میں دیکھ لوں گی۔ جی بہتر، ہارون نے کہا اور جانے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ 1 ہفتے کی محنت کے بعد بھی اس عورت کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس کے بارے میں پتہ کروں گی۔ رات کو میں نے کچھ ضروری سامان لیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دور سے وہ رونے کی آواز آنے لگی تو میں چھپ گئی۔ جب وہ عورت میرے پاس سے گزری تو میں نے غور سے اسے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ عورت بہت خوبصورت تھی، جیسے کوئی شہزادی، مگر اسے دنیا جہاں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے ہی دھن میں جا رہی تھی۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ احتیاط کے طور پر میں نے ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ آج چاند اپنے جوبن پر تھا۔ ہر چیز چاندنی میں دھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر کسی کا پیچھا کرنا میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ عورت ایک قبرستان کے قریب رک گئی اور اس شدت سے روئی کہ مجھے لگا کہ یہ اب زندہ نہیں بچے گی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ قبرستان کی ہولناک خاموشی میں اس کا رونا ایسے لگ رہا تھا جیسے چڑیلیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ وہ عورت مڑی اور پھر چلنے لگی۔
اب اس کا رخ دوسری طرف واقع ویرانے کی طرف جاتے ہوئے راستے کی طرف تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی اس راستے کی طرف گیا وہ وہاں سے لوٹ کر نہیں آیا۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے آواز دی، سنیے، رکیے تو۔ میری آواز سن کر وہ صرف چند سیکنڈ کے لیے رکی اور پھر اپنے راستے پر چلنے لگی۔ میں نے واپس لوٹ جانا مناسب نہ سمجھا اور اس کے پیچھے ویرانے میں داخل ہو گئی۔ اچانک میرا پاؤں جھاڑیوں میں الجھ گیا۔ جب تک میں پاؤں آزاد کرتی وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ عورت مجھ سے کافی دور جا چکی تھی اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جب میری نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑی تو خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی کو سرد کر گئی۔ میں ایک ایسے ویرانے میں کھڑی تھی جہاں ہر طرف خزاں رسیدہ درخت تھے۔ وہاں ہر چیز کا رنگ زرد تھا، زمین، درخت، گھاس، حتیٰ کہ مجھے اپنے ہاتھوں کا رنگ بھی زرد نظر آیا۔ جانے اس ماحول میں کیسا سحر تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکلتے ہوئے بچی۔ ایک طرف سے کچھ ڈھانچے اچھلتے کودتے آ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک انسان کو پکڑ رکھا تھا جو بری طرح چیخو پکار کر رہا تھا، لیکن ان ڈھانچوں پر اس کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو لگا کہ میرے پاؤں میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اسے لے کر ایک طرف چلے گئے تو میں نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن بہت گھومنے کے بعد بھی میں چاہ کر بھی اس ویرانے سے نکلنے کا راستہ نہ ڈھونڈ پائی۔ بدقسمتی سے میں اس ویرانے میں بھٹک چکی تھی۔ چلتے چلتے پاؤں شیل ہو چکے تھے۔ یہاں ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ مجھے اپنے ہی آہٹ سے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں سے وہ ڈھانچے نکل آئیں گے اور میرا بھی وہی حال کریں گے جو اس انسان کا کیا۔ تھوڑی دور مجھے ایک روشنی جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں اس طرف چل پڑی۔ وہ ایک ویران سی جھونپڑی تھی۔ میں نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے پھر زور سے دستک دی، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور غصے سے بولی، کیا ہے؟ اس عورت کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میں ڈر گئی۔ وہ ماں جی، میں اس ویرانے میں بھٹک گئی ہوں، کیا مجھے یہاں رات گزارنے کی جگہ ملے گی؟ بڑھیا نے سر سے لے کر پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بولی، صرف صبح تک ہی رکنے کی اجازت دوں گی۔ جی، میں صبح ہوتے ہی واپس چلی جاؤں گی، میں نے کہا۔ اس پر اس بڑھیا نے کہا لگایا اور کچھ بڑبڑانے لگی تو وہ مجھے بہت ہی عجیب لگی۔ کھلے ہوئے بڑے بڑے سفید بال، سفید کپڑے، ہاتھ میں لالٹین پکڑے وہ کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن اس ویرانے میں رات گزارنے کے لیے مجھے یہ جگہ غنیمت لگی، سو میں اندر چلی گئی۔ اندر ایک طرف گھاس کا بستر بچھا تھا، ایک کونے میں ایک چولہا اور کچھ برتن رکھے تھے۔ جھونپڑی کے اندر ایک اور دروازہ تھا، شاید اس طرف بھی کوئی کمرہ تھا۔ اس بوڑھی عورت کے کہنے پر میں گھاس کے بستر پر بیٹھ گئی تو وہ بولی، کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا، یہیں آس پاس کے گاؤں سے کسی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ گئی ہوں۔ رات کے اس پہر اس ویرانے میں آتے وقت تمہیں ڈر نہیں لگا؟ نہیں ماں جی، ہم پولیس والے کسی سے نہیں ڈرتے، میں تو کسی کے پیچھے یہاں آئی ہوں، مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گئی۔ ماں جی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ بہت پیاس لگی ہے۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ اس بوڑھی عورت نے پانی کا ایک پیالہ لا کر مجھے دیا۔ جب میں پانی پینے لگی تو بدبو سے مجھے ابکائی آ گئی۔ میں نے دیکھا تو اس پیالے میں پانی کی جگہ خون تھا۔ میں بھاگ کر جھونپڑی کے اندر والے دروازے کی طرف بھاگی۔ اندر دیکھا تو ہر طرف انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ کچھ تازہ انسانی لاشیں بری طرح کاٹ کر پھینکی گئی تھیں۔ کمرہ اس قدر ٹھنڈا تھا اور اندر خوفناک منظر تھا کہ میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میں بھاگ کر باہر آئی۔ وہ بوڑھی عورت خوفناک کہکہے لگا کر ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔
اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اف خدایا، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے اس عورت کے کہے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہی تھی، یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ یہاں ہماری بستی ہے، یہاں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا، تم گھوم پھر کر پھر واپس یہیں آؤ گی۔ میں سرپٹ بھاگے جا رہی تھی کہ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا اور میں منہ کے بل گر پڑی۔ میں بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا تو ایک بار پھر میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں جس چیز سے ٹکرا کر گری تھی وہ کسی کی لاش تھی، خون میں لت پت، جس کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ اس کے دھڑ سے خون نکل کر زمین کو بھگو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور اس کا سر پڑا تھا۔ خوف سے تو میں جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ سر ہنسنے لگا اور پھر زور زور سے رونے لگا اور روتے ہوئے بولا، بھاگ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی حال میرے جیسا ہو جائے گا، نہ جی سکو گی نہ مر سکو گی۔ یہ زرد ویرانہ ہے، یہاں لوگ مر کر بھی نہیں مر پاتے بلکہ تکلیف میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اگر تم میرے جیسا نہیں بننا چاہتی تو بھاگ جاؤ۔ یہاں سے اچانک چمگادڑیں اڑنے لگی، درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی اڑ گئے۔ سامنے سے خوفناک کالے رنگ کی بلا چلی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلدی کی مانند زرد تھیں اور منہ سے زرد رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت خون سے رنگے تھے اور جسم ہاتھی کی مانند۔ اس کے چلنے سے سارا زرد ویرانہ ہل رہا تھا۔ وہ سر پھر بولا، لڑکی، اگر اپنی جان پیاری ہے تو دوسری طرف جاتے راستے سے بھاگ جاؤ۔ موت کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ کر میں ایک دم سے بیدار ہوئی اور بھاگنے لگی۔ مجھے اپنے پیچھے اس بلا کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اتنے تیزی سے بھاگی کہ زندگی میں اب کبھی بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کبھی جھاڑیوں سے الجھ جاتی تو کبھی کانٹوں سے۔ میرا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ پھر میں ایک درخت سے ایسے ٹکرائی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے دنیا جہاں کی کوئی ہوش نہ رہی۔ میں ہر ڈر، ہر خوف سے آزاد ہو چکی تھی، اور شاید یہی میرے لیے اچھا بھی ہوا، کیونکہ اگر ہوش میں رہتی تو اب تک ڈر سے مر چکی ہوتی۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ وہ کوئی پرانی طرز کا بنا ہوا کمرہ تھا، لیکن ابھی تک بالکل ٹھیک حالت میں تھا۔ کمرے میں رکھے ہوئے پرانی طرز کے سامان سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی زمانے میں یہ کسی محل کا کوئی کمرہ ہو۔ میرا سر بھاری بھاری لگ رہا تھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم پر بھی جگہ جگہ مرہم پٹیاں کی ہوئی تھیں۔ اچانک میری آنکھوں میں اس ویرانے کا منظر گھوم گیا تو دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ دل میں آیا کہ کہیں میں کسی چڑیل کے قبضے میں تو نہیں، لیکن اگر کوئی چڑیل ہوتی تو مجھے ایسے نہ بچاتی۔ میں نے گھر کے مکین کا شکریہ ادا کرنے کا سوچا اور باہر آ گئی۔ وہ تو واقعی کسی بادشاہ کا محل ہی تھا۔ بے شک وہ پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن آج بھی بہت خوبصورت تھا۔ میں مختلف کمروں سے ہوتے ہوئی راہداری میں آ گئی۔ ہر کمرے کی سجاوٹ بہت ہی اعلیٰ تھی۔ ایک کمرے کے سامنے جا کر میرے قدم خود بخود رک گئے اور نظر دیوار پر لٹکی ہوئی اس تصویر پر ٹھہر گئی۔ یہ تو وہی عورت تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے میں اس ویرانے میں پہنچی تھی۔ وہ واقعی کوئی شہزادی کی اتنی خوبصورت تصویر تھی۔ سر پر موتیوں کا چھوٹا سا تاج، بڑی بڑی سرمئی آنکھیں، ستواں نک، خوبصورت ہونٹ، خوبصورت سیاہ گھنے بال۔ وہ کسی شہزادی سے ہرگز کم نہ تھی۔ اس کمرے سے نکل کر میں پھر راہداری میں آ گئی اور پکارنے لگی، کوئی ہے؟ کوئی ہے تو پلیز سامنے آؤ۔ لیکن میری آواز سارے گھر میں گونج کر مجھے ہی سنائی دے رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور خدا سے دعائیں مانگنے لگی کہ میرے مولا، مجھے اس مشکل سے نکال، میری مشکلیں آسان کر، میرے گناہ بخش دے، مجھے یہاں سے نکال۔ تبھی آہٹ پر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، اب طبیعت کیسی ہے؟ جی وہ میں ٹھیک ہوں، میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس میرا ہاتھ تھام کر ایک کمرے میں لے آئی۔ مجھے بٹھا کر وہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور بولی، اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟
اس کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں یہاں کیسے آئی ہوں اور آپ کون ہیں اور یہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے۔ اس نے نوالا توڑ کر میرے منہ میں ڈالا کیونکہ میرے ہاتھ زخمی تھے۔ پھر وہ بولی، اس ویرانے سے میں تمہیں اٹھا کر لائی ہوں، تمہیں 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ پھر اس نے میرے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر یہ تمہارے گلے میں نہ ہوتا تو شاید تم آج زندہ نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا تو بے اختیار اس لاکٹ کو چوم لیا۔ اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ وہ میرے بابا نے مجھے دیتے وقت کہا تھا کہ یہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ پھر مخاطب ہوئی، میرا نام شانزے ہے اور میں کوکاف کی ایک ریاست کی شہزادی ہوں اور تم میرے محل میں ہو۔ مطلب میں کوکاف میں ہوں؟ میں نے کہا، نہیں، یہاں زمین پر ہم نے یہ محل بنا رکھا ہے، ہماری اپنی ایک ریاست تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رات کو گاؤں کی گلیوں میں روتی ہوئی کیوں پھرتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بہت ہی دکھ بھری میری بربادی کی کہانی ہے۔ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جنزادی ہوں۔ میرے بابا امان جادوگر بہت ہی رحم دل اور نیک جن تھے۔ وہ جن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جادوگر بھی تھے۔ طاقت کے ساتھ اگر ہر چیز کا علم بھی ہو تو سونے پہ سہاگا۔ ہماری بستی کے سب لوگ بابا سے بہت خوش تھے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بستی میں سب طرف خوشحالی تھی۔ ساری بستی میں پھولوں کلیوں کا راج تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ سارے پتے شبنم کے قطروں سے دھلے نظر آتے تھے۔ ہمارا محل سفید رنگ کا تھا جسے گلاب کے سرخ پھولوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ایک دن ایک ایسی آندھی چلی جس نے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ ہماری ساتھ والی بستی کا بادشاہ غیر مذہب تھا۔ وہ بہت ہی ظالم تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا، ارجن۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ظالم اور سنگ دل تھا۔ وہ دونوں شیطان کے پجاری تھے۔ وہ انسانوں کی بلی دے کر شیطان کو خوش کرتے اور شیطانی شکتی حاصل کرتے۔ میرا بھائی حارث اور بابا انسانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان دونوں کے ستم سے انسانوں کو بچانا چاہتے تھے۔ ایک رات بابا کو اپنے علم سے معلوم ہوا کہ ارجن بے گناہ انسانوں کی بلی دے کر ایک ایسی شکتی حاصل کرے گا جس سے وہ تمام دنیا پر راج کرے گا اور اسے کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ بابا نے حارث سے کہا کہ بیٹا، اگر ارجن کو نہ روکا گیا تو وہ دنیا پر تباہی بن کر برسے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ بابا، میں اسے روکوں گا، میں اسے ایسے بے گناہ انسانوں کا خون نہیں کرنے دوں گا، حارث نے کہا اور بابا سے اجازت لے کر چلا گیا۔ ارجن ایک بڑے سے بت کے آگے 2 زانوں بیٹھا ہوا کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ بت کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال تھیں، 2 دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ آج بھی بت کے قدموں میں ایک انسان بے ہوش پڑا تھا۔ ارجن نے ایک تیز چاقو اٹھایا اور اس انسان کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ ارجن، حارث نے اسے پکارا، تم نے میری پوجا میں بھنگ ڈالی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ پھر دونوں میں زبردست جنگ ہوئی اور پھر حارث کے ایک ہی وار سے ارجن کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ بری طرح جلنے لگا۔ حارث واپس آ گیا اور اس انسان کو واپس انسانی دنیا میں بھیج دیا۔ ارجن کے باپ کو جب بیٹے کی موت کی خبر ملی تو اس نے ہماری بربادی کی کہانی لکھنی شروع کر دی۔ جانے اس نے شہنشاہ کوکاف کو ہمارے خلاف کیا کہا کہ شہنشاہ کوکاف نے سزا کے طور پر ہمیں ہی انسان دنیا میں بھیج دیا۔ ہم انسانی دنیا میں آ گئے اور رہنے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ یہ ایک ویران جگہ تھی، کچھ کھنڈرات تھے۔ بابا نے جادو سے یہاں ہی اپنا محل بنا لیا، ہم یہاں آباد ہو گئے۔ لیکن ارجن کے باپ نے یہاں بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا اور اس نے اس زرد ویرانے میں اپنے طلسم چھوڑ دیے جنہوں نے ہمارا جینا دھوبر کر دیا۔ پھر ایک دن حارث گھر سے ایسا غائب ہوا کہ اس کی لاش ہی واپس گھر آئی۔ بابا حارث کی موت سے ٹوٹ سے گئے۔ پھر رو دھو کے ہم نے حارث کو دفن کر دیا۔ ہم مسلمان جنزاد تھے، اس لیے ہم اپنی حدوں میں رہنا جانتے تھے، لیکن ارجن اور اس کا باپ غیر مذہب تھے، اس لیے انہیں حدیں توڑنا آتا تھا اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا۔ اس نے بابا کو کہا، میری شادی اس سے کر دیں ورنہ وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ وہ مجھ سے شادی کر کے شیطانی شکتی حاصل کرنا چاہتا تھا۔
بابا غصے میں آ گئے اور اس سے کہہ دیا کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے ہمیں ہر طرح سے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس نے ہماری بستی کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہمارے لوگوں کو مار کر ہماری آدھی طاقت کو ختم کر دیا۔ ہم اکیلے اس کی شیطانی شکتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس نے بے انتہا شیطانی طاقتیں حاصل کر لی تھیں، کیونکہ ہم اکیلے ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن مجھے ایک بزرگ ملے۔ میں نے ان سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری مدد ایک ایسی لڑکی کرے گی جو چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی ہوگی۔ اس کے دائیں بازو پر ایک ایسا نشان ہوگا جس سے ساری شیطانی طاقتیں ڈرتی ہوں گی، بس اسے وہ نشان حاصل کرنا ہوگا۔ بابا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ اسے ایک منتر کا جاپ کر کے اس نشان کا ایک ہتھیار حاصل کرنا ہوگا۔ بابا مجھے وہ لڑکی کہاں ملے گی؟ وہ لڑکی چاند کی 14 تاریخ کو ہی تمہیں ملے گی، لیکن کب اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں یہ مالا لے لو، جب بھی تمہیں وہ لڑکی مل جائے تم اسے چوم لینا، میں آ جاؤں گا۔ اب تم جاؤ اور یہ مالا گلے میں پہن لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ گھر آ کر میں نے پاپا کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اسی دن سے میں نے بھی اپنی طاقتیں بڑھانی شروع کر دی۔ ایک دن پھر وہ شیطان آ گیا اور اس نے ہمیں پھر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں گھوم کر جب واپس محل میں آئی تو ہر طرف موت کا راج تھا۔ ہمارے ساتھ رہنے والے سب مارے جا چکے تھے۔ میں دوڑ کر بابا کے کمرے میں گئی، لیکن وہاں بھی سب ختم ہو چکا تھا۔ میری چیخوں سے سارا محل گونج اٹھا، کیونکہ اس ظالم نے میرے بابا کو بھیانک موت مارا تھا اور خود میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے تم سب کو برباد کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ میں غصے سے چلا اٹھی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم نے میرے بابا کو مارا ہے، میں تمہاری موت بن کر تم پر برسوں گی۔ اس پر اس نے کہا لگایا، تم مجھے مارو گی؟ اس سے پہلے ہی میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری جو شعلہ سا بن کر میری طرف بڑھی، لیکن مجھ سے ٹکرا کر شیطان کو جا لگی اور وہ زور زور سے چیخنے لگا، تو مجھے مارے گا؟ تو مجھے چھو بھی نہیں پائے گا۔ خدا کی طاقت سے بڑی اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو نے ہم پر بہت ظلم کیے ہیں، اب تیری باری ہے۔ اس پر اس نے کہا، اگر میں تمہیں مار نہیں سکتا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں چین سے جینے بھی نہیں دوں گا۔ میں تمہیں شراب دیتا ہوں کہ تم راتوں کو گاؤں کی گلیوں میں روتی تڑپتی پھرو۔ تم سب پر ظاہر ہو جاؤ گی، سب تمہیں دیکھ سکیں گے، وہ تمہیں چڑیل سمجھ کر مار دیں گے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ پھر اس نے جانے کیا طلسم پڑھ کر پھونکا کہ ایک پل کے لیے میں سکتے میں آ گئی۔ اس پر اس نے پاؤں زمین پر مارا اور غائب ہو گیا۔ اب ہر روز رات کو جانے میں کس طلسم کے سحر میں گاؤں کی گلیوں میں روتی تڑپتی پھرتی ہوں۔ لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن اس مالا نے میری حفاظت کی۔ وہ اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی تو میں نے کہا، شانزے آپ کو وہ لڑکی نہیں ملی؟ تو اس نے کہا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو، تمہارے بازو پر پٹی کرتے وقت مجھے وہ نشان ملا ہے۔ میں؟ ہاں تمنا، تم ہی میری مدد کر سکتی ہو اس اذیت بھری زندگی اور اس شیطان سے اپنوں کی موت کا بدلہ لینے میں۔ پھر شانزے نے اس مالا کو بڑی عقیدت سے چوم لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے، سفید لباس، سفید داڑھی اور چہرے سے نور برس رہا تھا۔ ہمارے پاس آ کر بولے، شانزے بیٹا، تمہاری تلاش ختم ہوئی، اب تم اس ظالم سے اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ بابا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شانزے نے کہا، اس کے لیے تمنا صرف ایک رات اس ویرانے میں بیٹھ کر ایک منتر پڑھنا ہوگا، تبھی وہ نشان والا ہتھیار حاصل ہوگا جس سے وہ شیطان مر سکے گا۔ نہیں، میں اب اس ویرانے میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا۔ تو بزرگ بولے، بیٹا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی اپنوں کی موت کا بدلہ لے لے، کوئی اذیت بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور سب سے بڑی بات اگر تمہاری وجہ سے اس شیطان کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ انسانیت پر تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، کیونکہ اس نے انسانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔
ہر روز کوئی نہ کوئی انسان اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ بابا آپ بتائیں، میں تیار ہوں۔ ویسے بھی زندگی نے ایسا نیک کام کرنے کا موقع دیا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ میں تو خوش نصیب ہوں۔ بابا نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا تو جیسے میرے اندر توانائی سی بھر گئی ہو۔ میرے سارے زخم ایک پل میں ٹھیک ہو گئے، میرا جسم نور کی روشنی میں دھل گیا ہو۔ پھر بزرگ بابا نے مجھے وہ منتر یاد کروایا اور کہا، شام ہوتے ہی ہم ویرانے میں چلیں گے۔ شام کو ہم اس ویرانے میں پہنچ گئے تو بابا نے ایک جگہ ایک دائرہ لگایا اور کہا کہ تم اس کے اندر بیٹھ جاؤ اور جب تک صبح کی پہلی کرن نظر نہ آئے اس سے باہر نہ آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے باہر نہ آنا ورنہ ماری جاؤ گی، اور پھر اس شیطان کا مرنا بھی ناممکن ہوگا کیونکہ اس نشان والا انسان صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں باہر نہیں آؤں گی۔ اس شیطان کو ایک دن بھی اور جینے کی مہلت نہیں دینی چاہیے۔ بیٹا، جب تمہیں صبح کی پہلی کرن نظر آئے تم اسی منتر کو بلند آواز میں پڑھنا۔ یہ جو تمہارے بازو پر نشان ہے، ایسا ہی ایک ہتھیار تمہیں مل جائے گا۔ تب تک ہم بھی آ جائیں گے، لیکن تم دائرے سے باہر آنے کی غلطی مت کرنا۔ جی بابا، ٹھیک ہے، میں نے کہا اور دائرے کے اندر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے خدا سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی اور پھر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ 2-3 گھنٹے سکون سے گزر گئے اور کچھ بھی نہ ہوا، لیکن پھر ایک دم آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ دائرے سے باہر کی زمین خون سے سرخ ہو چکی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دائرے کے اندر بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری تھی۔ پھر اچانک ہر طرف سے ڈھانچے نکل کر اس بارش میں اچھلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید رنگ کے ڈھانچے خون سے بھیگ کر اور بھی بھیانک لگنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر خوف سے میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے تیز تیز منتر پڑھنا شروع کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد جب آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ نہیں تھا، تو میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون بھی کچھ ہی پل کا تھا، کیونکہ یہ پتہ لگ رہا تھا کہ زمین پر زلزلہ آ گیا ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹ گئی اور اس میں سے خوفناک بلائیں نکل کر میری طرف بڑھنے لگیں، اور مجھے لگا کہ وہ مجھے کچا چبا جائیں گی۔ میرے تو جسم سے جیسے روح ہی پرواز کر گئی ہو۔ وہ بلائیں دائرے کے پاس آ کر غائب ہو گئیں۔ خوف سے میرا تو سارا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اچانک ایک طرف سے وہی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو شانزے تھی۔ آج اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہت اذیت میں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے دوبارہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ کئی دل دہلا دینے والے واقعے ہوئے۔ ہر بار ایک نیا خوف دماغ کو معاف کر دیتا۔ رات تھی جو گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ایک طرف سے ایک انسان آتا دکھائی دیا۔ میرے پاس آ کر وہ بولا، وہ جو بزرگ بابا تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی سے یہاں سے چلو۔ میں نے اس کی بات کو انسنا کر دیا، کیونکہ اب تک مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی مجھے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تو ایک طرف سے کچھ لوگ جنازہ اٹھائے ویرانے میں داخل ہوئے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ رونے کے بجائے ناچ گا رہے تھے۔ وہ جنازہ ایک طرف رکھ کے ناچنے میں مصروف ہو گئے تو وہ لاش اچانک اٹھ کر میری طرف چلنے لگی۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ تھے۔ وہ بولے، بیٹا، ان لوگوں نے مجھے مار دیا ہے۔ اب تمہارا منتر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ اس بار وار کاری تھا، اس لیے میں نے بھی منتر پڑھنا چھوڑ دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کہ مجھے بزرگ بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ میں بیٹھ گئی اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی شکلیں بدل کر خوفناک بلاؤں میں بدل گئیں۔ ان لوگوں نے بابا کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ تمنا بیٹا، مجھے بچاؤ، مجھے یہ منتر پڑھنا چھوڑ دو ورنہ یہ مجھے مار دیں گے۔ وہ لوگ بابا کو گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے گئے اور ایک درخت سے الٹا لٹکا کر ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔
میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ وہاں تو جیسے خون کی ندی بہہ نکلی ہو۔ بابا کا سر ایک ہولناک بلا کے سر میں بدل گیا اور اس سر نے خون پینا شروع کر دیا۔ ایک تو نیند سے برا حال ہو رہا تھا اور دوسرا یہ منظر۔ میں نے دل میں خدا سے اپنی کامیابی کی دعا کی۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، اب بس سورج نکلنے کا انتظار تھا۔ یہ انتظار بھی جلد ہی ختم ہو گیا جب سورج کی پہلی کرن اس ویرانے میں پڑی۔ میں نے بلند آواز سے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی ایک سفید رنگ کی روشنی ہوئی اور ٹھیک میرے بازو والے نشان والا ایک سفید رنگ کا ہتھیار نمودار ہوا اور میں نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ اتنی دیر میں مجھے ایک طرف سے بابا اور شانزے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قریب آ کر بابا نے مجھے کامیابی کی مبارکباد دی۔ بابا نے حصار ختم کیا اور مجھ سے وہ ہتھیار لے کر شانزے کو دیتے ہوئے کہا، لو اب تم اپنوں کے قاتل سے بدلہ لے سکتی ہو۔ شانزے نے خوشی سے اس ہتھیار کو چوم لیا جو کہ ایک خنجر سے ملتا جلتا تھا۔ شانزے نے ایک طرف پھونک ماری تو وہ ظالم شیطان نمودار ہوا اور زور سے گرجا۔ کسی کی ہمت جس نے مجھے بلا کر اپنی موت کو دعوت دی۔ پھر شانزے کو دیکھ کر وہ زور سے ہنس پڑا۔ اے لڑکی، اتنے سارے اپنوں کی موت سے تیرا دل نہیں بھرا جو اپنی موت کو بلا لیا؟ موت میری نہیں بلکہ تو خود اپنی موت کے پاس آیا ہے، شانزے نے کہا اور اس ظالم کے سینے میں وہ نشان والا خنجر اتار دیا۔ اس شیطان کے سینے میں سفید روشنی سی بھر گئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی چیخوں سے سارا ویرانہ گونج اٹھا۔ آج برائی پر اچھائی نے جیت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ہزاروں بے گناہ انسانوں کا خون کیا تھا اور اب وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر وہ جل کر ختم ہو گیا اور اس کی راکھ ہوا لے کر اڑ گئی۔ اس کے مرتے ہی وہ ویرانہ سرسبز شاداب وادی میں بدل گیا۔ شانزے بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے برسوں بعد اس نے سکون کا سانس لیا ہو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، تمنا، آج تمہاری وجہ سے میں نے اپنوں کی موت کا بدلہ لیا ہے اور اس اذیت بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے تو اس انگوٹھی کو چوم لینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس نے ایک انگوٹھی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بابا نے ہم دونوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، پھر دعا دی اور چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شانزے بولی، اب تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر جب آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ پھر شانزے نے مجھ سے اجازت چاہی، وہ مجھ سے گلے ملی اور پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب راتوں کو گاؤں کی گلیوں میں کوئی نہیں روتا۔ آج اس واقعے کو تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں۔ شانزے اور میں اب اچھی سہیلیاں ہیں۔ وہ اب بھی ہر روز رات کو مجھ سے ملنے آتی ہے، لیکن روتی ہوئی نہیں بلکہ ہنستی ہوئی۔